اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، دعائیں قبول ہو۔ خاص آپ لوگ اور میں بھی دعا کرتے ہیں، دعا کرنی چاہیے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو مومن اپنے مومن بھائی بہن بیٹی بیٹے کے لیے پیٹھ کے پیچھے جو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ابھی جو حالات فلسطین اور غزہ کے اور اطراف ملکوں کے جو ہمیں نہیں معلوم، اللہ سمیع العلیم ہے، اللہ سب جانتا ہے، مگر جو ہمیں معلوم ہے، جہاں تک معلوم ہے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اہل ہند، چین، ساری کائنات کے لیے دعا دینا چاہیے۔ اللہ محبت دے، اتفاق دے، آپس میں پیار، پریم، محبت عطا فرمائے۔ تو آج پھر ہم انشاءاللہ سنتے ہیں عجیب فرشتوں کے حالات، عجیب جو ذہن میں، دل و دماغ میں سوچ میں بھی نہیں آ سکے۔ ہاں ایسے عجیب حالات، ایک فرشتوں کی آپ بات سنیں گے تو تعجب ہوگا، اور اس سے بڑا تعجب یہ ہے کہ یہ ہے ہمارا اللہ، اور یہ ہے ہمارے مصطفیٰ رسول خدا، رسول اللہ، جن کی وجہ سے یہ معلومات ہوئی، قرآن و حدیث سے پتہ چلا کیا آسمان و زمین ہے، اور کیا آسمان و زمین میں مخلوقات نوری ہے، آتشی ہے، دریائی ہے، ہوائی ہے، نہ جانے بس وہ ایک ہی جانے اس نے کیا کیا بنایا ہے۔ تو پہلے ہم 4 خاص مقدس فرشتوں کے بیان سنیں۔ اب جو ہے جس کا آدھا سے زیادہ معلومات لوگوں کو، عام معلومات لوگوں کو نہیں ہے، اب وہ ہم جانتے ہیں کیسے کیسے فرشتے ہیں، اور کیا کیا نام ہے، اور کیا کیا ان کے رتبے ہیں، اور کیا کیا ان کے کام ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملک القطر علیہ السلام، یہ بارش کا فرشتہ ہے، بارش کے انتظام میں رہتا ہے۔
حدیث پاک کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے کا نام ملک القطر علیہ السلام ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ بنا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ملک القطر نے میری اجازت طلب کی، میری زیارت اور میری محبت ملاقات کا شوق ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں تشریف فرما تھے، اور اس نے طلب کی، دعا کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا دروازہ بند کر دو، کوئی آ نہ پائے۔ اتنے میں دروازہ بند کرنے جا رہی تھی، اتنے میں حضرت حسین تشریف لائے، اور جلدی سے، بچے تھے، جلدی سے گھر میں تشریف لائے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولے نہیں اور دروازہ بند کر دیا۔ اتنے میں تو امام حسین پہنچ گئے، آپ کی گود میں، آپ کے چہرے، آپ کی داڑھی، آپ کے زلفے کے ساتھ پیار کرنے لگے، اور وہ فرشتہ بھی ملک القطر علیہ السلام بھی تشریف لا چکے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام حسین علیہ السلام سے پیار کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ملک القطر علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ اس سے بہت چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اسے جلد شہید کر دے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں یہ چھوٹی سی خدمت کروں اور وہاں کے شہر کربلا کی مٹی آپ کو لا کے دوں۔ اس نے مٹی آپ کو لا کے دی۔ حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو کپڑے میں باندھ لیا۔ یہ طبرانی کی حدیث پاک ہے، اور ایک روایت ہے کہ بوتل میں ڈال کے گھر میں لٹکا دیا۔ بات یہی ہے، مٹی تھی اس میں۔ وادی جرعق کی طرف بادل لے جانے والے کی اطلاع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک بادل ہم پر سایہ کیا۔ ہم نے سوچا اور امید کی کہ شاید بارش برسے گا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، یہ بارش برسانے والا فرشتہ میری خدمت میں آیا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے، اور یہ بادل لے کر اس وادی یمن کی طرف جاتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عجیب حکایت، اس میں پتہ چلتا ہے صدقہ اور نیت اچھی کرنا کتنی خیر و برکت کی بات ہوتی ہے۔ نیت، اور سب سے بڑی بات نیت کی ہے، اخلاص۔ نیت اللہ کے رسول کے لیے ہو، ہمارا اس میں کوئی مقصد نہ ہو تو پھر سارے مقصد پورے ہو جاتے ہیں، مگر نیت اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس نے بادل سے اچانک ایک گرج آواز سنی، اس میں نام تک پکارا گیا کہ جاؤ فلاں ابن فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ تو یہ بادل ایک سیاہ پتھری زمین کی طرف چل آیا، اور جو کچھ پانی اس میں تھا سب کا سب اس میں پلٹ دیا، اور وہ وہاں ایک بہت بڑا چٹیل میدان تھا، اس میں پانی بھر گیا، اور وہاں سے ایک نالا جا رہا تھا، وہ نالے سے وہ پانی دھیرے 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 اس اللہ کے نیک بندے کے باغ میں، کھیت میں پہنچ گیا۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بھی بادل کے ساتھ ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں میں نے دیکھا ایک نیک آدمی اپنے باغ کی خدمت، یعنی آپ کے باغ کو پانی پلا رہا تھا۔ میں گیا تو اس نے اٹھ کر میری خدمت کی، میرا حال چال پوچھا، میں نے بھی حال چال پوچھ کر کہا، عجیب اللہ کا کرم ہے تم پر، کیا کرتے ہو تم؟ تو اس نے مجھ سے کہا، کیا مجھ پہ کرم ہے؟ تو میں نے سارا حال بیان کر دیا جو میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب تم کہتے ہو تو یہ راز بیان کر دیتا ہوں۔ میرے یہ باغ کی میں 3 حصے داری کرتا ہوں، 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میرے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اسی سے پھر باغ کو سجاتا ہوں، کھیت کو سجاتا ہوں، اس کا خرچ میں لاتا ہوں، اور تیسرا اللہ رسول کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں، اس میں سے صدقہ، خیرات، ضروریات دین میں جو خرچ ہوتا ہے وہ سب کے سب میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہی تیری نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایک بادل کو، ایک فرشتے کو خاص تیرے لیے تیرے کھیت باغ کے لیے پانی کا انتظام کر دیا اور کر رہا ہے۔ اور اللہ کریم ہے، رحیم ہے، جو سب کے لیے کرتا ہے جس کے دل میں نیت اور رحمت اچھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب پردوں کا سردار فرشتہ، کچھ سنتے ہیں، مختصر۔ پردوں کا فرشتہ جس کا نام میتا ترش علیہ السلام ہے، 7 آسمان کسی چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن انس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پہلا آسمان جمع شدہ لہروں سے بنا ہوا ہے، دوسرا آسمان سفید مرمر کا بنا ہوا ہے، تیسرا لوہے کا، چوتھا تانبے کا، پانچواں چاندی کا، اور چھٹا سونے کا، اور 7واں یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور ان کے اوپر بیابان جنگل ہے، مگر یہ جنگل ہمارے جیسے نہیں، نور کے جنگل ہے۔ ان کے اوپر کیا ہے وہ صرف اللہ تعالی جانتا ہے، اور یہ موکل فرشتہ میتا تروش علیہ السلام جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص قریب جو کچھ فرشتے ہیں، ان میں سے یہ ایک فرشتہ ہے میتا ترش علیہ السلام، جو اللہ کی خاص کچھ قربیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الحاق میں آیت نمبر 17 میں اللہ
تعالی فرماتا ہے اس روز آپ کے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور ان فرشتوں کی لمبائی اور چوڑائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والوں کے سنگ، سنا ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کو اٹھانے والوں کے سنگ جن کی بلندیاں ایسی ہے جیسے نیزے اور بھالے کی بلندیاں ہوتی ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاؤں ابھرے ہوئے تلوے سے لے کر ٹخنوں تک۔ اب تلوا اور ٹخنوں کا فرق ہمارے جسم سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کتنا ہے، تھوڑا سا ہے۔ تلوے سے لے کر ٹخنے تک 500 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے ناک کے سرے سے لے کر ہنسلی کے، یہ ہنسلی کے ہڈی تک 500 سال کا سفر ہے، اور اس کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پستان تک 500 سال کا سفر ہے۔ اور اس حدیث میں آیا ہے 500 سال چلنے کی مثال، ہمارے دنیائی داری 500 سال نہیں، آخرت کے 500 سال ہیں، وہ اللہ ہی جانے کیسے 500 سال ہوں گے۔ اس لیے جو بھی سننا سوچ سمجھ کر سننا اور یقین رکھنا، کیونکہ فرشتوں پر یقین رکھنا بھی ایمان ہے، اور یہ سب کچھ قرآن و حدیث میں ہے، اور لکھنے والے اللہ کے ولی زبردست امام جلال الدین سیوطی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت فرمائی گئی کہ میں ایسے فرشتے کی بات بتاؤں جس کے پاؤں 7ویں زمین کے تہہ سے بھی نیچے ہیں، اور سر عرش کے اوپر ہے، اور اس کے کندھوں پر اللہ کا عرش ہے، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے، ہر فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی شان بیان کرتا ہے، وہ یہ فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تو پاک ہے، تو ایک ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں جہاں میں، تو پاک ہے، تو ایک ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک فرشتے کے بارے میں بتلاؤں جو عرش کے اٹھانے والوں میں شامل ہے، اس کے پاؤں سب سے نچلی زمین کے اوپر ہے، نچلی زمین کے اندر ہے، اور اس کے سنگ عرش پر ہے، اور اس کے کان کی لو سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال سے زیادہ ہے، اور وہ بھی فرشتہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحان قدوس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کی ایک آنکھ کے کونے سے دوسری آنکھ کے کونے سے، ایک آنکھ کے کونے سے لے کر آنکھوں کے دوسرے کونے تک، یعنی سمجھو اتنا، ہماری جسم کے حساب سے سمجھاتا ہوں، باقی ان کا جسم
سبحان اللہ، ہر چیز سبحان اللہ اللہ نے بنائی ہے بھائی۔ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ عرش کو اٹھانے والے کی تعداد 8 ہے، ان کے سر 7ویں آسمان سے اوپر نکلے ہیں، ان کے سینگ کے قد کے برابر لمبے ہیں، انہیں عرش پر قائم کیا گیا ہے۔ عرش کو اٹھانے والے کچھ حاملین عرش کے قدم زمین کی جڑ میں گڑے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں وہ نور کی تجلیوں کی وجہ سے کہ وہ اوپر دیکھ سکے۔ اور حضرت ہارون بن ریاب فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے آپس میں دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ وعلی حلم بعد العلم، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن زید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عرش خداوندی کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں اور قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے، اور ان کی شکل و صورت بتائی گئی ہے۔ ان کی شکل و صورت، ہر ایک کے 4 منہ ہیں، ہر ایک کا منہ بیل کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے، انسان کی طرح ہے، گدھ کی طرح ہے، اور ان میں کوئی گفتگو بات نہیں، صرف اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص انعام جو یہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے کو حکم فرماتا ہے کہ اب بس کرو، تسبیح نہ کرو، رک جاؤ اور میرے محمد، میرے حبیب، میرا مصطفیٰ، میرے ختم النبی، میرے حبیب کی امت کے لیے، مومنوں کے لیے، روزداروں کے لیے، نمازیوں کے لیے استغفار کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور کہہ دوں، مولا علی سے روایت ہے رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے کو حکم فرماتا ہے کہ بس کرو، اب نہیں، ابھی میری تسبیح تعریف نہ کرو، اب میرے مصطفیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے حبیب کی امت کے لیے دعا کرو، جو نمازی ہے، روزدار ہے، ان کے لیے استغفار کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ بس میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مومنوں کے لیے استغفار کرو۔ ابن علمی کا بھی حوالہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، آسمان میں کوئی ایک آسمان ہے جس میں ایک فرشتہ رہتا ہے، اس کی آنکھیں کنکریوں کی طرح، کنکریوں کی تعداد میں ہے، اس کی کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں کہ جس کے نیچے ایک زبان نہ ہو اور 2 ہونٹ نہ ہو۔ یہ سب زبانیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی زبان، مختلف بھاشائیں مختلف ہوتی ہے، اور وہ بھاشاؤں سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔
جس کو اس کی برابر والی زبان بھاشا کو نہیں سمجھتی، اور وہ عرش اٹھائے ہوئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وسیع کرسی السماوات والارض، آیت الکرسی میں ہے، یعنی خدا کی کرسی آسمان اور زمین میں ایسی وسیع بڑی چوڑی ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت مالک فرماتے ہیں، مالک بن دینار، جو چٹان ساتویں زمین کے نیچے ہے اس کے کونوں پر 4 فرشتے ہیں، اور چاروں کے چہرے، ایک چہرہ انسان کا، شیر کا، بیل کا اور گیدڑ کا ہے، اور یہ سب چٹان کونوں میں قائم ہے، اٹھائے ہوئے ہے، اور وہ چٹان پر کرسی ہے، عرش، آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ کرسی ہے۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے صبح کے وقت عرش اٹھانے والے پر عرش بھاری ہو جاتا ہے تو یہ تسبیح اللہ کی شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک رونے والے فرشتے کی حالات، حضرت زیاد بن ابی حیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عرش کو اٹھانے والوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں سے رونے کی وجہ سے نہروں کی مانند آنسو بہتے ہیں، اس کے بعد بھی جب وہ اپنا سر اٹھاتا ہے تو کہتا ہے سبحانک حق و خشیتک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم سے عبادت نہ ہو سکی، ہم ڈر نہ رہے جو ڈرنے کا حق تھا، ہم ڈرے نہیں جو ڈرنے کا حق تھا۔ اسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی قسمیں بار بار کھاتے ہیں، باتوں باتوں میں کھاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مرغ کی شکل پر عرش کو اٹھانے والا فرشتہ، حدیث حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا عرش موتی کے بنے ہوئے ایک مرغ کی شکل میں فرشتے کے پر پر ہے، جس کے پاؤں زمین کی تہ اور پورب میں اور اس کی گردن عرش کے نیچے ہے، اور ٹخنے اور تلوے کا سفر، بیچ کا راستہ 500 سال سے زیادہ ہے، اور نور کی کرنوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ اوپر نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت روح علیہ السلام جو شب قدر میں اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شب قدر میں فرشتے اور روح قدوس نازل ہوتے ہیں، سورہ قدر آیت نمبر 4 میں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس روز مراد قیامت ہے، روح علیہ السلام اور باقی فرشتے خدا کے روبرو سب باندھے عاجزی اور ڈر کے مارے کھڑے ہوں گے اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے۔ روح بھی سب سے بڑا فرشتہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روح تخلیق پیدائش کے اعتبار سے سب فرشتوں میں بڑا ہے اور خدا کا دربان بھی ہے، اور اللہ 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 34 خرب ارب لاکھوں زبان والا فرشتہ
ہر ایک زبان، ہر ایک بھاشا، ہر ایک لغت الگ الگ ہے۔ جیسے حضرت مولا علی بن ابو طالب امام حسین علیہ السلام کے، امام حسن علیہ السلام کے بابا جان مولا کائنات فرماتے ہیں روح ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہے، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان کی 70,000 بھاشائیں، لغتیں ہیں، قوش ہے الگ الگ، اور یہ ان سب لغتوں میں، بھاشاؤں میں، شبدوں میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ہم کیا تسبیح پڑھیں گے اور ہم کیا عبادت کریں گے؟ اللہ اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہر تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہیں، اور بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک کے دن تک فرشتوں کے ساتھ وہ فرشتے بھی اڑتے رہیں گے۔ اب فائدہ بتاؤں میں میری سمجھ سے، جب 70,000 منہ کو 70,000 زبانوں سے گناہ کار کریں تو 4 ارب 90 کروڑ میرے خیال سے بنتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں، اور جب ان کو 70,000 لغتوں کے ساتھ گناہ کار کریں تو اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، 34 پدم 30 خرب لغتیں بنتی ہیں، جن میں حضرت روح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور پھر آگے اللہ ہی جانے کتنی تعداد ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روح فرشتہ 1000 منہ، ہر منہ میں 1000 زبانیں، 2 آنکھیں، 2 ہونٹ، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رکوع و سجدے میں یہ پڑھا کرو سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ فرشتوں اور روح فرشتے کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ چھوڑ دیتا ہوں، کچھ بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوزخ پر 19 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنے ہیں، جن میں سے ایک فرشتے کی تمام جنات اور انسانوں کی طاقت کے برابر اس کی ایک کی طاقت ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 30 اور 31 میں 19 ایک خاص عدد ہے، خاص عدد ہے۔ وہ عدد کیوں 19 ہے وہ اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے حضرت مالک دوزخ کے داروغہ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کی انگلیوں کو بھی اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے، عجب مالک علیہ السلام کی انگلیوں میں سے ایک انگلیوں کا یہ پاور اور طاقت دکھائی ہے کہ اگر ایک انگلی آسمان پر ایسے رکھ دے، ایک انگلی
آسمان پر رکھ دے تو آسمان پگھل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، دوزخ کے فرشتوں کو دوزخ پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پیدا کیا اور اس کی طاقت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک ایک کے دونوں کے کندھوں کے درمیان کا فاصلہ 1 صدی تک چلنے کا فاصلہ ہے۔ داروغہ کا ڈنڈا یعنی مالک دوزخ کے سردار کا ڈنڈا 500 سال کا فاصلہ، ان میں سے ہر ایک کے پاس لوہے کا 2 شاخہ یعنی 2 ٹہنیوں جیسا ایک ڈنڈا ہے، وہ اگر ایک بار بھی کسی کو دھکیل دے تو 7 سال تک نیچے پھنستا چلا جائے۔ اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کسی بھی امت مصطفیٰ کو یہ نہ دکھائے نہ کوئی عذاب ہو۔ آمین کہو آپ بھی آمین۔ اور یہ حق ہے، قرآن و حدیث ہے، حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، فرشتے حق ہے، ساری چیزیں حق ہے۔ اللہ امت مصطفیٰ کو بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رضوان فرشتے کا آنا، اللہ کا پیغام لانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا اور کہا تم کیسے نبی اور رسول ہو، کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، چلتے بھی ہو، تو آپ غمگین ہو گئے۔ جب آپ غمگین ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے وحی لے کر، اور حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے ہم نے پہلے بھی تو نبی بھیجے جو کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے اور دین کی خدمت بھی کرتے تھے۔ اور اسی وقت رضوان فرشتے کو دیکھا، حضرت جبریل امین نے دیکھا کہ کڑاکے کی آواز آئی کر کر کی، تو آپ نے بھی دیکھا، جبریل نے بھی دیکھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، رضوان آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور رضوان جنت کا سردار ہے۔ حضرت رضوان علیہ السلام ایک نور کے ساتھ آئے جو کٹوری میں، ٹوکری میں موجود تھا۔ آپ نے کہا اللہ نے یہ نور بھیجا ہے جو دنیا کے خزانے ہیں اور دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، آپ اس سے رکھ لیں، پسند کر لیں، اگر رکھیں گے تو آپ کو آخرت میں اس کا ذرا برابر بھی کم نہیں ہوگا، مچھر کے ٹانگ کے برابر بھی یہ نعمت اگر رکھیں گے، رہیں گے، امت کو بانٹیں گے تو پر کے برابر بھی کم نہیں ہوگی۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہ، یہ دنیا مجھے نہیں چاہیے، میرے لیے آخرت ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا معقل فرشتہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندے سے خیر چاہتا ہے تو رمضان میں خاص کر کے اور دوسرے دنوں میں
اس بندے کے نفس پر وہ فرشتہ پر پھیرتا ہے، اس کی پشت پر پھیرتا ہے، جس سے اس کا نفس زکوٰۃ دینے میں سخاوت کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ دل سے دیتا ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور وہ موکل بھی، وہ فرشتہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جنت کا دورہ ہوگا، صرف ایک بار پیدا ہوا ہے اور بیٹھا ہے، جنت کے انتظاموں میں لگا ہوا ہے، ایک بار اٹھے گا۔ وہ کب؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت ہوگی، قیامت کے بعد اٹھنا ہوگا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو رضوان آ کر کہے گا ہاں ہاں کون ہے؟ محمد ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کہے سے پہلے کھڑے ہو کے دروازے کے پاس آ کے کہے گا ہاں اب میں تمہارے لیے اٹھا ہوں، اور دروازہ کھول دے گا اور کہے گا اب کسی کے لیے نہیں اٹھوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ میرا ایک پروگرام آیا ہے، جنت کیسے ملے گی، اس میں بہت اچھی سے جنت کی نعمتوں کا، جنت کی رحمتوں کا، جنت کے دربار کا، حوروں کا، نہروں کا، بہت سارا لباسوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ اور میری یہ صرف نیت ہے، آپ نے کبھی بھی کوئی حصوں میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ میری چینل سبسکرائب کرے یا یہ کرے یا یہ کرے، نہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے اور سنیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے میں یہ محنت کرتا ہوں، میرے پیچھے بھی جو کچھ لگے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ رسول کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ رسول سے غرض ہے اور اس سے اجر چاہیے۔ ہاں اگر اللہ کے رسول کی خاص، اللہ والوں کی خاص تم پر توجہ ہوگی، پیر و مرشد کی توجہ ہوگی، تبھی یہ میرے بیان سن سکیں گے۔ اس لیے نیت پر دار و مدار ہے، ہماری نیت صرف اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور سنتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے، ایصال ثواب ہے۔ یہ سجل فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَطَيَّسُ السِّجِّلِينَ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت مالک علیہ السلام ہے۔ السجل ایک فرشتے کا نام بھی ہے، اور یہ سجل فرشتہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، آپ بھی کہو سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجل ایک فرشتہ ہے، جب یہ آسمان کی طرف، بندوں کے آسمان کی طرف، زمین سے آسمانوں کی طرف بندوں کے استغفار پہنچتے ہیں، جو بندے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بندی، اللہ کے بندے، جوان بڑے بوڑھے، جو بھی بھاشا میں، جب وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ سجل کا فرشتہ، سجل نام کا فرشتہ اس استغفار کو لیتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کو نور کی شکل میں تحریر کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس استغفار کو اسے نور کی شکل میں تیار کر کے کنجل نور میں رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور کنج الامہ میں ہے کہ باب الاستغفار میں کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال، مومن کے کلمات استغفار کے مقابلے میں کوئی ایسے عمل روشن نہیں ہوں گے
جیسے استغفار روشن ہوں گے۔ سجل موت کے بعد بھی تمام اعمال ناموں کو مقرر کر کے رکھ لیتا ہے، یعنی جو بھی فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے اعمال ان کے قبضے میں ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد مفسر فرماتے ہیں سجل ایک فرشتہ ہے جو اعمال ناموں پر مقرر ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال سجل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ اسے لپیٹ کر قیامت تک کے لیے ایک دفتر میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ ابن زرح کا بھی حوالہ ہے۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ سجل ایک فرشتہ ہے، ہاروت ماروت کے مددگار تھا، وہ کچھ نہ کچھ سن کر ان کو بتاتا تھا، پھر ہاروت اور ماروت کے ذہن میں یہ بات آئی، پھر اللہ نے کہا میں دنیا بناؤں گا، ان میں سے ایک مٹی کا انسان بناؤں گا، ان میں سے نبی پیدا کروں گا۔ تو ہاروت اور ماروت نے اپنے علم کو آگے رکھتے ہوئے اللہ کو صلاح دینے چلے اور کہا اللہ یہ تو کرے گا، فساد ہوگا، گناہ ہوں گے، نہ جانے کیا کیا ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں، ہاروت اور ماروت تو نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں، مگر اس نے اصرار کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ دنیا میں جا کے دیکھو۔ پھر وہ دنیا میں آتے ہیں اور پھر اترتے ہیں، پھر اللہ تعالی ایک زہرہ فرشتے ستارے کو، زہرہ ستارے کو صورت عورت کی بنا کر بھیجتا ہے، پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی پر مرتے ہیں، اس کو طلب کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے شراب پیو یا قتل کرو تو جسم حاصل کرو۔ وہ پہلے نہ کرتے ہیں، مگر شراب جب اس نے پی لی تو نشے میں چور ہو گئے، ہوش نہ رہا، شراب کے نشے میں گناہ کر بیٹھے، قتل کر بیٹھے اور آج عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس کی پھر بہت بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کوئی موقع پر جب ہوگا تو یا آخر میں بتا دوں گا۔ پھر وہ فرشتے کو اللہ، پھر بھی اللہ کریم رحیم، اللہ کہتا ہے اب بولو میرے فرشتوں، دنیا ہی کا عذاب پسند کرتے ہو یا آخرت کا؟ دونوں نے ایک دوسرے سے دیکھا اور پسند کیا کہ ہمیں دنیا کا عذاب ہی دے دے، آج دنیا کے عذاب کے اندر مبتلا ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی عذاب بھی ختم ہوگا۔ یعنی اللہ سے، اللہ کو مشورہ دینے جو چلے تھے، ہماری بھاشا میں اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ رعد آیت نمبر 13 میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتائیے کہ رات کیا ہے؟ آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ایک اللہ کا فرشتہ ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے جس سے بادل کو تنبیہ کرتا ہے، ہانکتا ہے، چلاتا ہے، اللہ کا حکم فرمان ہوتا ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لے جاؤ اسے۔ آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر یہودیوں نے کہا بے شک صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ یہ احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ رات کا کوڑا ایک برف فرشتے کا
برف کا ہے جو فرشتوں کے، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رات فرشتے کا نام ہے، اور برف اس فرشتے کا بادل کے لوہے کے کوڑے مارنے کا ہے، لوہے کا ایک بادل ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کی تسبیح، حضرت رات علیہ السلام کی تسبیح، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رات فرشتہ جو بادل کو تسبیح چلاتا ہے اور اونٹوں کو جیسے ہانکتے ہیں ہکاتے ہیں، ایسے وہ کوڑے سے بادلوں کو ہانکتا ہے۔ جب وہ کڑک سنتے ہیں تو سبحان اللہ، جب وہ کڑک سنتے ہیں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ حضرت رعد کی آواز، حضرت ابن عباس سے ہی یہ روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رعد اور اس کی آواز برف نور کا ایک کوڑا جس میں فرشتے کو تنبیہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رعد علیہ السلام کو بادل چلانے کے ذمہ داری کا کام دیا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں آسمانی بجلی برق علیہ السلام ایک فرشتے کا نام ہے، جو وہ تالی بجاتا ہے تو روشنی نکلتی ہے اور آسمان دنیا بجلی کہتی ہے اور دنیا چمک جاتی ہے۔ یہ فرشتہ زمین کے رہنے والے کو، کبھی کبھی اللہ والوں کو نظر آ جاتا ہے، تسبیح کہتے کہتے سبحان اللہ۔ اور اگر عام ظاہر ہو جائے لوگوں کے سامنے تو آدمی کی چیخ نکل جائے اور وہیں وہ مر جائے اس کے نور سے۔ اور برق فرشتہ، حضرت محمد بن مسلم فرماتے ہیں ہمیں بات پہنچی ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کے 4 منہ ہے، ایک منہ انسانوں کا، ایک منہ بیل کا، ایک منہ گدھ کا اور ایک منہ شیر کا ہے۔ اور جب وہ دم ہلاتا ہے تو اسے روشنی اور چمک نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کا سردار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ نے بتلایا آسمان میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے، وہ 70,000 فرشتوں کا سردار ہے، اور یہ 70,000 بھی ایک ایک کر کے 70 ہزاروں فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شدلقن علیہ السلام جسمانی پختگی، وصالتا جس کو کہتے ہیں، حضرت شہر بن حشب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے وہ جس کا نام شدلقن علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔
ایک جگہ جبریل علیہ السلام بھی بتایا گیا ہے، اور ایک جگہ خاص ان کا نام دیا گیا ہے، شہر بن حشب سے روایت سے، اس کا نام ہے شدلوکن علیہ السلام، جس کا جسم وشالتا قدامت ایسی ہے کہ اس کے انگوٹھے کا گڑھا یعنی یوں کرے اتنا تو ساتوں آسمان ساتوں دریا ساری دنیا کے سمندر اور دریا جمع کر کے اس کے انگوٹھے پر رکھ دیا جائے، یوں یا یوں اپنی سمجھ کے لیے، تو وہ گڑھا بھر نہ سکے، گڑھا بڑا رہے۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات کے سمندر ایک انگوٹھے کے اندر، اور یہ بھی اس کے کھڈے کے اندر، گڑھے کے اندر، ساری دنیا کے سمندر دریاؤں کو جمع کر کے اس میں ڈالا جائے، تب بھی وہ انگوٹھے کا گڑھا یعنی کھڈا پور نہیں ہو سکتا، وہ بڑا دکھے گا، بڑا رہے گا۔ یہ ابو شیخ حدیث میں بھی ہے، کتاب العظمت میں ہے، کتاب حلیت الاولیاء میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ جب بھی سنیں بیان دل و جان سے سنیں، یہاں سے نہ نکالے سمجھ میں نہ آئے تو جب ایسا دماغ شیطانی لگے کہ یہ یار کیا، تو سوچ لینا وہ کیا، فرشتوں پر بھی ایمان لانا فرض، فرشتے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان میں قرآن ہے، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں حوالے ہے، حدیث ہے۔ نہ سمجھ میں آیا اللہ کی رضا، رسول اللہ کی رضا پہ چھوڑ دو، مگر ہے تمہارے مددگار بھی ہے، تمہارے ساتھ بھی رہتے ہیں، یہ دو کے سوا اور بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ درود زیادہ پڑھتے ہو تو ساتھ میں 12 رہتے ہیں، ایک ساتھ میں 12 رہتے ہیں، کسی کو 11 رہتے ہیں، کسی کو 300 تک فرشتے رہتے ہیں۔ ہاں ہے۔ ریافل علیہ السلام، امام ابو جعفر اپنے بابا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے نقل کرتے ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا ایک دوست فرشتوں میں سے تھا جس کا نام ریافل ہے، یہ ان کے پاس آتا جاتا، آپ کی زیارت کرتا۔ ایک بار فرمائش کی کہ مجھے بتاؤ آسمان میں تم کس طرح عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آسمان میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی، رکوع کی، تسبیح کی، ہر ایک نماز کے ارکان کی اداؤں میں کھڑے ہیں، اور سب کی نظر ہر ایک کی زبان پر اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالقرنین کا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دوست تھا، اسے آپ نے سلام کلام کیا اور کہا کہ بتاؤ ایسی چیزیں جو عمر میں اضافہ کرے تاکہ شکر اور عبادت میں اضافہ ہو سکے۔ انہوں نے فرمایا مجھے تو اس کا پتہ نہیں، لیکن آپ کی خاطر اس کے بارے میں آسمان سے جلد معلوم کر کے آؤں گا۔
پھر یافل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھے، پھر جتنی مدت اللہ تعالیٰ نے چاہا رکے اور رکے رہے، پھر جب اترے تو بتایا کہ جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا اس کے بارے میں تو بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس میں سے ایک گھونٹ بھی اگر کوئی پی لے تو وہ کبھی نہیں مرے گا، یہاں تک کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے موت کا سوال نہ کرے۔ اور جب فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر سارے جنتیوں کو یہ آب حیات پلایا جائے گا۔ پہلے تو اللہ کرے ہم اچھے وفادار بن جائیں، اللہ رسول کی اطاعت والے ہو جائیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، پھر ہم انشاءاللہ آب حیات کی نیت کریں۔ حضرت زبیر بن نفیر فرماتے ہیں ذوالقرنین بادشاہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے پھر یہ بھی بات بتائی کہ زمین پر اترا انہیں ہر قسم کے ساز و سامان عطا فرماتا تھا۔ حضرت دق علیہ السلام، حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس سے دق یعنی مرغ کہا جاتا ہے، جب وہ آسمان میں تسبیح کہتا ہے تو زمین کے مرغ جہاں بھی ہوتے ہیں اس کی آواز پر وہ لبیک کہتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی یہ فجر نہیں ہوئے نے ککڑوں کو کرنے لگے، تو یہ اس فرشتے کی دق علیہ السلام کے فرشتے کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ دق علیہ السلام کا اللہ کا حکم دق علیہ السلام کو ہے کہ یہ درمیان میں یہ تسبیح کرنا ہے، اور یہ تسبیح کی آواز سن کر زمین پر جہاں بھی جتنے بھی مرغ ہیں وہ تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک تسبیح ہے، اور اس کا سیدھا معنی ہے کہ مریض پریشان ہو اور یہ کلمہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے دق علیہ السلام جو مرغ کی شکل میں ہے، اس کے پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہے، اس کا سر آسمانوں سے بھی اوپر نکل آیا ہے، اور یہ نماز کے وقتوں میں تسبیح کہتا ہے۔ زمین کے مرغوں میں سے کوئی مرغ ایسا باقی نہیں رہتا جو اس کی اذان پر وہ جواب نہ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت عطا فرمائی کہ میں دق علیہ السلام کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے پاؤں زمین سے نیچے تحت کے بھی نیچے ہے، اور اس کا سر عرش کے نیچے لگا ہوا ہے، اور وہ پڑھتا ہے سبحانک معاذہ سبحانک معاذہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن عرش کے نیچے پہنچتی ہے، اس کے پر فضا میں ہر رات شہری کے وقت ان پروں کو ہلایا جاتا ہے اور عبادت گزاروں کو کہتا ہے
اس پاک ذات کی تسبیح کرو، اللہ مہربان ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کب کرتا ہے؟ شہری کے وقت، یعنی رمضان کے علاوہ اور بھی کوئی روزے ہے یا کوئی شہری کرتا ہے اللہ والے، تو وہ پر کو ہمیشہ روزداروں کے لیے ہلاتا رہتا ہے اور کہتا ہے عبادت گزاروں سے، روزداروں سے اللہ کی تسبیح بیان کرو، جو اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کا ایک فرشتہ دیق علیہ السلام دنیا والے آسمان میں اس کا سینہ سونے کا ہے، اب پورا جسم اس کا بتایا گیا ہے کہ کیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اس کا سینہ سونے کا ہے، پیٹ چاندی کا ہے، ٹانگیں یاقوت کی ہے، پنجے جبروت کے ہیں، پنجے میں سب سے نچلی زمین میں نیچے ہیں، اس کی کلنگی چوٹی نور کی ہے، عرش کرسی کے درمیان میں لگی ہوئی ہے، اور وہ رات دن اڑتا ہے، اور وہ رات دن 3 بار اڑتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان قدوس ربون اللہ لا الہ غیرہ۔ اس لیے دنیا کے مرگ فرشتوں کی تسبیح کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو صادق فرماتے ہیں کہ مرگ راتوں کو فرشتوں کی تسبیح کا جواب دیتے ہیں۔ کیا تم نے رات کے وقت کسی اور پرندوں کو چلاتے ہوئے دیکھا؟ تو صرف اسی کا چلانا ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اس وقت آواز دیتا ہے جب حکم خدا کا ہے، اور پھر دنیا کے سارے مرغ آواز دیتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں۔ صبح کو پرندے اپنے پر کو کیوں فڑفڑاتے ہیں؟ حضرت ابن ابی عمر فرماتے ہیں جب فرشتہ دیق علیہ السلام کے خدا کی تسبیح پڑھنے کو کہتا ہے، دیق علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرے فرشتے ہیں، تو اس وقت پرندے اپنے پروں کو حرکت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دنیا کے پرندے بھی فڑفڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سکینت علیہ السلام، حضرت سکینت علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بولتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد کیا جائے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، صحابہ اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت سکینت علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولی زبان بولتے تھے۔ امام ابن اسیر جزری کتاب النحیا میں فرماتے ہیں سکینت سے یہ فرشتہ مراد ہے۔ سکینت علیہ السلام ایک فرشتہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم حضرت اسید بن حضیر علیہ السلام کے ساتھ رات کو نماز میں مشغول تھے کہ اچانک ایک بادل کے مانند کسی چیز نے مجھے ڈھانپ لیا تو میں گھبرایا جیسے کہ کچھ ستاروں جیسا تھا۔ میں نے اپنی نماز توڑ دی اور اسید سے مخاطب ہو کر کہا، اسید یہ فرشتہ ہے۔ اسید نے کہا یہ ایک فرشتہ ہے جو قرآن سننے آیا ہے،
تم گھبراؤ نہیں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے عرض کیا کہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو فرمایا ہاں، مجھے تیری قوم یعنی مراد مکے والے قریش سے ہے، بہت تکلیفیں دی ہے، اور زیادہ تکلیف ان سے مجھے عقبہ کے دن پہنچی ہے۔ میں قرون صالب ایک مقام پر پہنچا تو اپنا سر اٹھایا تو میں نے ایک چھوٹے سے بادل میں سے جو مجھے سایہ کیا ہوا تھا، اس میں سے میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے پکارا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے، اور اللہ نے اعتراض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے، بارش کے فرشتے، آگ کے فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب طائف میں آپ کو تکلیف دی اس وقت کی بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں مجھے ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، مجھے سلام کہا، مجھ پر درود پڑا اور کہا اگر آپ چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ آپس میں ساری قوم برباد ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد میں بارش کا فرشتہ قطر آیا، کہا اتنی بارش برسا دوں کہ شہر تباہ ہو جائے، نام و نشان نہ رہے۔ میں نے کہا نہیں۔ تیسرا فرشتہ آیا اور کہا ایسا غرق کر دوں کہ اس کا نام و نشان نہ رہے۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، جبریل امین علیہ السلام نے بھی عرض کیا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں یہ نہیں تو ان کی نسل ہی صحیح، ان کی نسل سے نسل صحیح، اس کی نسل میں سے کوئی نسل ایسی پیدا ہو جو اللہ کو مانے، جو نبی میں ہوں مجھے مانے اور اللہ کو مانے، اور میں امام الانبیاء ہوں، نبیوں کا امام ہوں، مجھے مانے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا واقعہ حالانکہ آپ کی زندگی میں پریشان سالانہ زندگی میں ہر وقت دیکھا یوں جائے تو سکون نہیں لینے دیا امت نے، اور مرنے کے بعد بھی نہیں لینے دیتے، مرنے کے بعد بھی ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ ہاں بے خیالی میں، انجانے میں، جانے میں گناہ ہوئے ہیں، سب سے ہوتے ہیں، کچھ ولیوں سے بھی ہوئے ہیں، مگر توبہ کی، توبہ کرتے رہے، توبہ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اللہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وہ کریم جو ہے، وہ رحیم جو ہے۔ لڑائی فرشتوں کی اور ہمارے بیچ میں یہی تو ہے، گناہ کریں گے فرشتوں نے کہا، تو اللہ نے کہا گناہ بھی کریں گے تو کام بھی تو ایسے کریں گے، تمہیں تو نفس نہیں دیا ہو، تم عبادت کرتے ہو، انہیں نفس دے کر بھی وہ ایسے کام کریں گے جو فرشتوں سے بھی، تم سے بھی اعمال میں آگے بڑھ جائیں گے۔ الحمدللہ ہے ایسے اللہ والے۔
جیسے میرے غوث پاک کو دیکھو 40 سال جنگل میں، غریب نواز کو دیکھو 20 سال پیر و مرشد کی خدمت میں، حضرت خضر علیہ السلام کے دیکھو آج بھی حیات۔ ایسے ایسے اللہ والے امام، تابعین، تبع تابعین، صحابی، نبی گزرے ہیں جن کی تعریف قرآن فرماتا ہے، اور جس کے لیے قرآن نازل ہوا، اور میرے نبی میرے حبیب پاک کی کیا تعریف کریں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے امتی بن گئے۔ اللہ جانے کیا کہہ رہا تھا، خیر اللہ ہم پر کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، دعائیں قبول ہو، مرادیں قبول ہو، مرادیں پوری ہو، مشکلات حل ہو۔ اور کچھ فرشتوں نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پایا، آقا علیہ السلام سے دعائیں لی، آقا علیہ السلام کی بظاہر مدد کا ایک ذریعہ تھا، اور ان کو آقا کی حضور کی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی، ان کے نوازشوں کا ادب کیا، دعائیں مل گئی، خطائیں معاف ہو گئی۔ انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، مگر ایک بات چلی ہے تو ایک بات اور سنا دوں، بات ختم کروں انشاءاللہ، پھر ہم سنیں گے اور بیان کریں گے اور ملیں گے انشاءاللہ۔ عجیب فرشتوں کے حالات، اللہ والے فرشتوں کے عجیب حالات۔ حضرت اکرامہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ ملک الجبال فرشتہ آیا اور کہا، آپ کتنے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بڑے نرم، بڑے مہربان ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمیائل علیہ السلام، جو مومنوں کی روح کا خزانچی ہے۔ دولت تو رکھتے ہیں لوگ، دولت کے تو خزانچی ہوتے ہیں دولتوں کے، یہ روح کے خزانچی ہیں۔ حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں، جب مومنوں کی روحیں قبض کی جاتی ہے تو ان کو ایک فرشتے کے سپرد حوالے کر دیا جاتا ہے، جس کا نام رمیائل علیہ السلام ہے، اور وہ مومنوں کی روح کا خزانچی ہے۔ سبحان اللہ۔ کافروں کی روح بھی رکھتا ہے، جس کا نام دوم علیہ السلام ہے۔ ابان بن تغلب ایک اہل کتاب یہودی سے نقل کرتے ہیں، وہ فرشتہ جو کافروں کی روح پر مقرر ہے، اس کا نام دہماہ علیہ السلام ہے۔ پتان قبر علیہ السلام، جو منکر نکیر اور مردے کے حالات، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ عجیب حالات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا کچھ کر دے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، عشق خوف نصیب ہو جائے، اس کی عبادت، اس کی ریاضت کرنے لگیں، درود و سلام کی تسبیح کرنے لگیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے لگیں، سارا کا سارا نظام اچھا ہو جائے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر سنتے ہیں اور ملتے ہیں عجیب فرشتوں کے حالات، عجیب فرشتوں کے حالات انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔